بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں VOT میڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال فاروقی۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور آپ اس مرتبہ ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے معلومات کے خزانہ کے عنوان پر، اور معلومات بہت ساری اس میں آپ کو ملے گی ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بھی، اور ماہ رمضان المبارک کے اندر پیش آنے والے جو ہے واقعات ہیں ان کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی۔ آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نامور شخصیت ہیں، معروف مذہبی رہنما ہیں، حضرت مولانا میاں رشید احمد تھانوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ استاد الحدیث ہیں جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ مکہ مسجد کے۔ تو ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں مولانا کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیوں کیے گئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان اب قریب میں ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بہرور فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے ماہ رمضان کے حقوق ہیں سنت کے مطابق اس کو، اور جو اس کی عظمت ہے، اس مہینے کا وقار ہے، اللہ نے جو اس کو عزت عطا فرمائی ہیں، اس کو ذہن نشین رکھتے ہوئے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں روزہ رکھنے کی، نماز تراویح پڑھنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور جو دیگر عبادات ہیں انہیں ادا کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منکرات ہیں، مناہی ہیں، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جن سے روکا اور منع کیا ہے، ان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو روزے کی عبادت دیگر عبادات کی طرح آدم علیہ السلام سے لگا کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی اور کوئی پیغمبر ایسے نہیں گزرے کہ اللہ نے ان نبی کو اور ان کی امت کو روزے کی عبادت نہ دی ہو۔ طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، ایام میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن روزے کی عبادت بھی، اسی طریقے سے نماز کی عبادت بھی، زکوٰۃ کی عبادت بھی، یہ ساری عبادات بنیادی عبادت کے بعد جو ایمان کی عبادت ہے، اللہ نے تمام امتوں کو عطا فرمائی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے کی ہے، اور بنی نوع انسان کو، آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی جو عبادات ہیں اور اس کی جو پھر روح رواں ہے وہ ہے ایمان، اور اس کے علاوہ جو نیکیاں ہیں
ان کو اصطلاح شرع کے اندر مقتضیات ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان کا تعلق قلب سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم نے دعویٰ کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ عملی طور پر تم اس دعوے کی پاسداری کہاں تک کرتے ہو۔ چنانچہ اس کے لیے پھر اللہ ہی نے کچھ عبادات مقرر کی ہیں، جن میں بعض عبادات بدنی ہیں، بعض مالی ہیں، بعض بدنی اور مالی سے مرکب ہیں، اور ایک عبادت اس کا تعلق ترک سے ہے، چھوڑنے سے۔ بدنی عبادت اس کا تعلق فعل سے، زکوٰۃ کا تعلق کرنے اور فعل سے، حج کا تعلق کرنے اور فعل سے، جہاد کا تعلق کرنے اور فعل سے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بہت سی چیزیں جو عام ایام کے اندر تمہارے لیے جائز تھیں، تمہیں ان کا استعمال کرنا صحیح اور درست تھا۔ اگر تم اپنے ایمان کے اندر سچے ہو، صادق ہو، اور تم مدعی ہو کہ تم اللہ کے ماننے والے ہو، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے ہو، تو ایک عبادت ہم اور دیتے ہیں تمہیں، اور وہ عبادت ہے کہ عام حالات کے اندر بہت سی چیزیں، تم آزاد ہو، کھانے میں آزاد ہو، پینے میں آزاد ہو، ہم بستری میں آزاد ہو، لیکن اب تمہارا امتحان ہے 1 مہینے کہ وہ چیزیں جو تمہارے لیے حلال ہیں ہمارے کہنے سے ایک خاص وقت کے اندر طلوع صبح صادق سے لگا کر اور غروب آفتاب تک ہمارے کہنے سے وہ جو مفترات ثلاثہ ہیں اور بے شک جائز ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان ایام کے اندر ان اوقات میں تم ان کو چھوڑ دو۔ تم چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک تو امتحان ہوگا کہ تم سچے وفادار ہو، جو چیزیں ناجائز اور حرام ہیں ان سے تو روک دیا گیا، ان سے تو منع کر دیا گیا، ان سے تو رکنا ہے ہی، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں کہ عام دنوں کے اندر ان کا استعمال کرنا ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن ماہ رمضان کے اندر ہم ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان خاص ساعتوں کے اندر، خاص گھنٹوں کے اندر، جس کا آغاز ہوتا ہے طلوع صبح صادق سے لگا کر اور غروب آفتاب تک، تمہیں نیت کے ساتھ، رمضان المبارک کے روزے کی نیت کے ساتھ، نہ کھانے کی اجازت ہے، نہ پینے کی اجازت ہے، اور نہ مقاربت کی اجازت ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر جو اعتکاف ہے، اس اعتکاف کے اندر پھر رات کے حصے کے اندر بھی ہم تمہیں ایک حکم دیں گے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو۔ گزشتہ جو 20 دن تھے ان میں رات کے حصے میں مباشرت کی اجازت تھی، لیکن جب تم اعتکاف کی نیت سے ایک جگہ کے اوپر بیٹھ گئے، مرد مسجد کے اندر، خواتین اپنے گھر میں جو انہوں نے مصلی بنایا، مسجد بنائی، اس میں، تو اب یہاں ایک چیز اور جو جائز تھی، اب ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اب تم اس سے بھی رکو اور بچو۔ ایک تو ہم یہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تم اس پہ عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے،
نمبر 2، اس بچنے کے اندر تمہاری روحانی اعتبار سے، جسمانی بھی اور روحانی بھی، تمہاری صحت مضمر ہے اگر تم اس کے اوپر عمل کرو گے. اس کے اندر تمہارا جو نفس ہے وہ پاک ہوگا، مزکہ ہوگا، مصفہ ہوگا. چنانچہ اللہ نے اپنے کلام قدیم کے اندر جہاں روزے کا حکم بیان فرمایا ہے تو اس کی حکمت بھی بیان کی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جب تم ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی لحاظ سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لو گے تو پھر تم ہماری محبت کے مستحق ہو جاؤ گے. اس لیے کہ ہم بنی نوع انسان میں سے اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو پاکی اختیار کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. آنکھ کی پاکی اختیار کرتا ہے، کان کی پاکی اختیار کرتا ہے، زبان کی پاکی اختیار کرتا ہے، سوچ کی پاکی اختیار کرتا ہے، کھانے پینے کے اندر پاکی اختیار کرتا ہے، اپنے جو اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہے، اپنا جو لباس ہے، اس کا جو جسم ہے، اس کے اندر پاکی اختیار کرتا ہے. تو یہ روزہ اصل میں ظاہری جسم کو بھی پاک کرنے کا ذریعہ ہے. طبی نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں، اگر ہم اپنے کھانے پینے کو واقعتاً کنٹرول کریں، سحری کے وقت بھی اور افطار کے وقت بھی، نہ یہ کہ عام دنوں سے بھی اس کو بڑھا دیں، پھر تو بیماریوں کا باعث ہے. یہ میانہ روی اختیار کریں، اعتدال کے ساتھ چلیں. اور روحانی اعتبار سے بھی یہ تزکیے کا باعث ہے. اور اس کے اندر پھر اس ایک مہینے کے اندر روزے کی برکت سے، قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے، صدقات جو مستحقین کو دیے جاتے ہیں ان کی برکت سے، اعتکاف کی برکت سے، پھر تمہارے اندر ہم سے ملنے اور ملاقات کی استعداد اور صلاحیت کسی درجے کے اندر اس میں مماثلت پیدا ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، اور نہ ہماری بیوی ہے، جی نہ ہمارے بچے ہیں. تو اس ایک مہینے کے اندر تم اس کی مشق کر کے جو ہماری صفات ہیں ان صفات کے ساتھ تم اپنے اندر کچھ کسی درجے کے اندر اس میں وہ جوہر اجاگر کر سکتے ہو. اس وجہ سے ہم نے تمہیں یہ عبادت دی ہے اور یہ ہمارا تحفہ ہے. اچھا، ماہ رمضان المبارک چونکہ بالکل قریب ہے، سر پر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے تھے رمضان کی آمد کو؟ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جیسے ہمارے یہاں رمضان کی آمد کے حوالے سے استقبال رمضان کے عنوان پر پروگرام بھی ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات ہوتے تھے؟ آپ مستعد ہو جایا کرتے تھے. آپ اس کا اہتمام نہ صرف کہ ماہ رمضان میں بلکہ رمضان المبارک سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے اس کا استقبال کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھ کے، اہتمام کے ساتھ روزے رکھ کے. اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو اس کا اہتمام اسی وقت سے شروع ہو جایا کرتا تھا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں فرمایا کہ یہ رجب کا چاند ہے، یہ ہماری زندگی میں آیا، اور اللہم بلغنا الی رمضان. یہ ہے اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال رمضان. اور پھر اس میں روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس کی کوشش ہوتی تھی کہ انسان اس میں روزے کا اہتمام کرے، اگرچہ گنجائش ہے سفر کے اندر.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں کہ سفر کے اندر ماہ رمضان میں روزہ رکھنا بھی ثابت ہے اور حضور سے افطار کرنا بھی ثابت ہے. اور اسی طریقے سے جو آخری عشرہ ہے اس میں حدیث میں آتا ہے کہ شد میزر ہو رحمت کو کہتے ہیں، اور اس کا یہ ایک کنایا ہے اصل میں. اس میں مقصود کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بھی عبادت کرتے تھے اور راتوں کو بھی اللہ کے سامنے عبادت کے لیے مضبوط اور مستعد رہتے تھے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ رمضان کے حوالے سے معمولات ہیں. ماہ رمضان کی جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے تو اس کے فضائل، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی عذر کے اور جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دے تو پھر اگر وہ پوری عمر بھی روزہ رکھے تو وہ اس ایک روزے کا مداوع نہیں کر سکتا، اس کو وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان اس کا جو روزہ ہے اس کا اہتمام رمضان المبارک میں کرے، اور اپنے جو معمولات ہیں شب و روز کے اس کے اندر ترجیحی بنیاد کے اوپر جو رمضان المبارک کا نظام ہے اس کو فوقیت دیں تاکہ ہم سہولت کے ساتھ روزہ بھی رکھ سکیں. اور اب تو موسم بہت خوشگوار ہے، اس میں کوئی، حضور نے فرمایا کہ یہ جو رمضان المبارک جو سردیوں کا ہوتا ہے یہ تو خود اللہ کی طرف سے ایک نعمت عظمیٰ ہے اور نعمت کبریٰ ہے. تو بہرحال ہمیں اس حوالے سے اس چیز کی قدر کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، تو آپ نے سنا حضرت مولانا میاں رشید احمد تھانوی صاحب کی گفتگو ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے. ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیوں کیے گئے اور روزے فرض کرنے کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا وہ بھی آپ نے سنا، اور اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح استقبال رمضان کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ بھی کریں اور اپنے اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جو خوشگوار جو نقش ہیں ان کو ہم اپنی زندگیوں پر بھی اتارنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کریں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام کو تیار کیا تھا. ہمیں بھی آج صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو عملی تصویر کے اندر ڈالنا چاہیے. مزید رمضان مبارک کے حوالے سے مختلف موضوعات پر بات کریں گے. اگلے پروگرام میں دیکھتے رہیے گا ہمارے ساتھ BOT میڈیا. اپنے میزبان محمد بلال فاروقی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.